موجودہ جو الیکشن تھا اس کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات تھیں اور کس حد تک یہ توقعات پوری ہوئی ہیں؟ ہماری توقعات جو ہے وہ اتنی کم نہیں تھیں جو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ رزلٹ دیا ہے. ہماری توقعات جو ہے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی وجہ سے زیادہ تھی. آپ نے اندازہ تو لگایا ہوگا کہ 10-15 لوگ تو آپ کے ضرور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو جائیں گے. جی اس سے زیادہ کا تھا جی. لیکن آپ نے تو 22 لاکھ ووٹ لے لیے. آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑے. جو پارٹیاں 70 سال سے الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بھی اتنے ووٹ نہیں لے سکی. وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نعرہ تھا نا جی، اور جو قربانیاں تھیں اس نعرے کے اوپر، قوم نے ہمیں بہت زیادہ ووٹ دیے ہیں، حضور کے غلاموں نے. وہ ہمارا ووٹ جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. کس نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ ظاہر الیکشن کمیشن. نون لیگ کو تو خود ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ظلم کیے. جی ہاں، دنیا میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت تو پھر آخرت ہے نا انشاءاللہ. تو انہوں نے سب کچھ دین کے ساتھ جو کیا 70 سال میں اتنا کسی نے نہیں کیا. نون لیگ والوں نے. اور حقیقت بھی یہی ہے، اور یہ خود مانیں گے، دنیا میں بھی مانیں گے کہ ناموس رسالت کے مسئلے میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ پیپل پارٹی بھی نہیں کر سکی. لیکن الیکشن میں جہاں 15 سیٹوں پر آپ کے ووٹوں کی وجہ سے نون لیگ کو فرق پڑا، وہ ہاری، جبکہ پی ٹی آئی کو 16 نشستوں پر شکست ہوئی. تو کیا آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ تحریک انصاف بھی ہار جائے، نون بھی ہار جائے، یا صرف آپ نون کو ہرانا چاہتے تھے، تحریک انصاف کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ نہیں، ہماری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بالکل یہ میں واضح بات کر رہا ہوں. ہم دین کے لیے اٹھے، اور اگر ہماری وجہ سے کسی کو نقصان ہوا تو وہ خود اپنا جو ہے وہ آئینے میں منہ دیکھے. تو جن لوگوں نے ہمارے اوپر الزامات لگائے تھے کہ یہ فلاں کے ہیں، فلاں کے کہنے پر، تو جب زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہوا تو پھر یہ تو بات غلط ہو گئی نا کہ ہم نون کے خلاف اٹھے. 22 لاکھ بہت ووٹ ہوتے ہیں. کیا آپ اسے پریشر گروپ کے طور پہ چلانا چاہیں گے یا اسے قومی جماعت کا رنگ دیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم قومی جماعت کے طور پر اس کو چلائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ حضور کا دین تخت پر آئے گا. یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا دستور ہے. پریشر گروپ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا. جی ہاں، یہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے کہ بھائی لوگوں کو دبا کر رکھنا ہے. پریشر گروپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص مقصد کے لیے چیز بنانا، اور وہ مقصد حل ہو جائے تو پھر اس کا... جی نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو پاکستان بنتے ہوئے نعرہ لگا، اس نعرے کے مطابق پاکستان کے اندر حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. آپ سے کسی جماعت نے الیکشن سے پہلے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں؟ اطلاع میری یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی پیامبر آپ کے پاس آیا تھا. وہ ایسی ایک آدمی آیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی. وہ ایسی بات کر رہا تھا جیسے چسکے ہوتے ہیں نا لینے والے لوگ، تو ایسے بات کر رہا تھا. اس کو ویسی بات کر رہا تھا، میں اس کو سمجھتا تھا. تو وہ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر ہو کیا سکتا ہے؟ تو جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو آپ ایسے یہاں آ جائیں میرے پاس. وزیر اعظم نواز شریف سے تو آپ کو شدید اختلاف رہا. اب تو عمران خان وزیر اعظم بن گئے ہیں. کیا ان سے بھی وہی رویہ رہے گا یا شروع میں آپ دوستانہ رویے کا اظہار کریں گے؟ نہیں، دیکھیے ہمارا تو رویہ الحب للہ والبغض للہ. ہماری محبت بھی اللہ رسول کے لیے، دشمنی بھی. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے ان کی طرف آئیں سارے. وہ عمران ہو، نواز ہو، کوئی بھی ہو، مذہبی جماعتیں ہوں. نون لیگ کی لیڈرشپ نے کبھی آپ کو وضاحت دینے کی کوشش کی؟ کبھی آپ سے رابطہ کیا، آپ سے مذاکرات کیے، آپ کو مطمئن کرنے کی کبھی کوشش کی؟ جی نہیں ہوئی میری کسی. انہوں نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا؟ جی نہیں رابطے. وہ اپنے آپ کو شاید بہت آگے سمجھتے تھے کہ ختم نبوت کے ڈاکے کے بعد بھی بچ جائیں گے، اور یہ تو پھر اللہ کی گرفت تو بہت سخت ہے نا. روزانہ مطالعہ ان کا معمول ہے. تحریک لبیک پاکستان کے 2 ارکان صوبائی اسمبلی بھی سندھ سے منتخب ہوئے ہیں. وہ وہاں اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا حکومت کا ساتھ دیں گے؟ جی اپوزیشن میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. پیپلز پارٹی کی بھی مخالفت کریں گے، تحریک انصاف کی بھی مخالفت کریں گے، نون لیگ کی بھی مخالفت کریں گے؟ مخالفت کس لیے کرنی ہے؟ اپوزیشن میں اچھا جو کام کرے گا، ہم تو کہتے ہیں اچھا کام کریں نا. مخالفت کیوں کریں ہم؟ بھائی اچھا کام کریں. پنجابی کہتے ہیں واندے گھوڑے نو چابک تے کوئی نہیں ماردا. اب اچھے کام یہ لوگ کریں، ہمیں کیا؟ یعنی جو دوڑتا گھوڑا ہے اس کو کوئی چابک نہیں مارتا. نہیں مارتا اس کو.
تو یہ اچھے کام کرے، جس کے لیے قوم سے وعدے کیے ہوتے ہیں اس پر پورا اترے، اور وہ جو قوم جو ہے وہ جھگیوں، میں نے سمجھا تھا عمران کا اعلان ہوتے ہی جھگیاں اٹھا دی جائیں گی، 2 مرلے کے مکان ملنا شروع ہو جائیں گے، روٹی عام ہو جائے گی، تھر کے بچوں کو دودھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک تو مجھے اطلاع اس قسم کی کوئی نہیں ملی، تو پھر تبدیلی کیا آنی ہے؟ وہی آنی ہے جو پہلے تھی۔ کیا باقی مکاتب فکر نے بھی آپ کا ساتھ دیا، یعنی اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر؟ نہیں، ہم سے سب لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ اگر میں ان کے نام لوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مشرف کے لوگ ہیں ان کو اپنے وہاں سے وہ نکال ہی دے، نے کہا کہ جی آپ حق پر ہیں اور آپ نے ختم نبوت پر جو پہرا دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر معاملہ صرف مذہب کا ہے تو MMA کی جماعتیں بھی تو مذہبی ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے۔ نہیں، وہ ہم سے کر لیتے نا، پہلے تو ہماری جماعت موجود تھی نا، انہوں نے تو ابھی تازہ بنایا نا، پہلے تو وہ ٹوٹ گئی تھی نورانی صاحب علیہ رحمہ کے جانے کے بعد۔ اب نئے ہمیں دیکھ کر انہوں نے نہیں بنائی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے پاس آتے کہ جی قربانیاں آپ نے دی ہیں، ممتاز کا مقدمہ آپ نے لڑا ہے، مسجدوں کے سپیکر آپ نے بحال کروائے ہیں، ختم نبوت پر پہرا آپ نے دیا ہے، اور ہر مسئلے میں آواز آپ نے اٹھائی ہے، تو ہمارے پاس آتے کہ جی ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بعد 5 سال مزے لوٹتا رہے اور اسمبلی کے اندر آخری تنخواہ بھی 11:09 سے بھی تنخواہ لے، اور پھر اس کو بعد میں اسلام یاد آیا۔ کہ میں نے کہا وہ کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بھی سمجھائیں کہ جس میں ختم نبوت پر پہرا بھی نہ ہو، ناموس رسالت کی حفاظت بھی نہ ہو، اور مسجدوں کی تقدیس جو ہے اس کی بھی کوئی بات نہ ہو، اور ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ جائے، 8 بندے شہید ہو جائیں، 12,000 شیل گر جائیں، اور مسجدیں بند کر میچ کرائے جائیں، پھر بھی ان مسجدوں کی حفاظت کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے، تو وہ کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بھی سمجھائیں۔ یہ ہمارا سوال ہے ان سے۔ MMA سے؟ جی بالکل سوال، سب سے سوال ہے یہ میرا۔ کوئی ویسے انہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں، وہ رابطہ کیسے، کس منہ سے کریں گے؟ سمجھ، رگے گل سے بل کے پر باندھتے ہیں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ آپ کے بہت سے مخالف یہ سمجھتے ہیں اب ان کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ یہ وقت تو پھر موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، آپ بھی انشاءاللہ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ اللہ رکھے، ہم بھی موجود ہیں، دیکھیں گے یہ بات آگے جاتی ہے، یہ پیچھے ہٹتی ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اور اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوتا، ہم کسی کے کہنے پر آئے ہوتے، تو ہم نے جگہ جگہ ذلیل ہونا تھا اور دنیا نے ہمارا تماشا دیکھنا تھا۔ لیکن ہم چونکہ چلے اللہ رسول کے لیے، تو جو اللہ رسول کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی دنیا میں آخرت میں ذلیل نہیں ہونے دیتا، اور یہ دنیا نے دیکھا ہے۔ آپ کے پاس وسائل ہیں ایک قومی جماعت بنانے کے، جس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، بعض اوقات جہاز بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ کے حالات دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کی قومی جماعت چلا سکیں گے؟ چلا کر دکھائی نہیں ہے الیکشن میں۔ ہمارے جب وہ ٹکٹ لینے کی باری آئی تو ہمارے دفتر کے باہر جب لینڈ کروزریں اور بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئیں تو یہ سارے پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو سمجھا تھا ان مولویوں کے پاس سائیکل والے آئیں گے ٹکٹ لینے، یہاں تو وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جناب لینڈ کروزروں والے، پوری رات بیٹھے رہے کہ جی ہمیں ملاقات ہو جائے۔ تو وہ اسلام تو پھر اپنی ایک شان رکھتا ہے نا جناب، چاہے وہ حبشے کے بلال بھی ہوں تو کعبے کی چھت پر تو وہ چڑھ جاتے ہیں۔ عمران خان بابا فرید کے بڑے معتقد ہیں، بظاہر تو آپ دونوں کا اتحاد ہونا چاہیے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو خالی بابا فرید کی چوکھٹ چومنے سے تو بات نہیں نا بنتی۔ بابا فرید کو جو مقام جن کی وجہ سے ملا، ان کی ختم نبوت کے بارے میں ایک جملہ بھی یہ نہ کہہ سکا اسمبلی میں، تو خالی وہ ایک دن مدینے میں گیا سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی ہوا تو کیا ہوا۔ جہلم اور دینا سے آئے مریدین ملے، عصر سے عشاء کے درمیان معتقدین سے ملنے کا وقت مقرر ہے۔ مہمانوں کو گہرے براؤن رنگ کی ٹوپیاں تحفتاً پیش کی۔ علامہ صاحب، بڑی حیرت کی بات ہے، آپ ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر امامت کرتے تھے، جی، آپ کے ذہن میں یہ خیالات کیسے آئے کہ آپ نے غازی علم دین شہید کے مزار پہ عرس جو ہے وہ خود شروع کروایا، وہاں پر انتظامات آپ نے سنبھالے؟ میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت زیادہ پڑھی، تو وہ یہی تھی کہ وہ اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہی۔ تو یہی تھا اقبال کی بات بھی، یہی سوچ تھی کہ بھائی امت مسلمہ جو ہے وہ آگے بڑھے، نگہبان حرم میں ہمارے دیر است۔ اقبال کہہ رہا جنہیں حرم کی نگہبانی کرنی تھی وہ تو
بت خانے کے معمار بن گئے. ہاں تو یہی ہونا تھا. یعنی میں نے پڑھا کہ بھئی جہاں جاتے ہیں مسلمان ہی برباد, مسلمان جو ہے معذرت خواہانہ دین کی طرف آ گئے, لٹے بھی یہی گئے, مارے بھی یہی جائیں, اور پھر معذرت خواہانہ رویہ بھی یہی اختیار کرے. تو میں نے کہا نہیں یہ سوچ تو بالکل جو ہے وہ, اور جن لوگوں نے آگے رہنمائی کرنی تھی وہ ہمیشہ انہوں نے یہی کردار ادا. کسی نے سخت سوال کر دیا تو معذرت خواہانہ لہجے پر آ گئے. تو اسلام معذرت خواہانہ لہجے کی بالکل جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا. الاسلام یعلو ولا یعلی, اسلام تو بلند ہونے کے لیے آیا, مغلوب ہونے کے لیے تو نہیں آیا. علامہ صاحب, لوگ ڈر اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے متشدد اسلام کی شکلیں دیکھی ہیں, طالبان دیکھے ہیں, ہم نے یہاں پہ سیکٹیرین یا فرقہ وارانہ جو لوگ ہیں وہ دیکھے ہیں جنہوں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مارا ہے. اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا گروہ نہ آ جائے جو کسی اور معاملے پر بھڑک کر اسی طرح کی قتل و غارت نہ کرے. لوگوں نے پھر ہمارا کردار دیکھ لیا ہے, تو اسی کردار کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. کہ اگر ہم وہاں جس طرح ہمارے بندے شہید ہو رہے تھے, اگر سپیکر سے وہاں اس قسم کا کوئی اعلان ہو جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کیا ہونا تھا فیض آباد میں. لیکن ہم نے کسی کو پتھر اور تھپڑ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی. تو لوگ اس بات سے اب بھی متاثر ہیں اور تعصب قیامت متاثر رہیں گے. قوم نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے, اور اعتماد اس طرح کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر کی پونجیاں بھی بیچی ہیں الیکشن میں, اور لوگ مقروض بھی ہو گئے. لیکن آج بھی وہ خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا جو سرمایہ ہے پہلی بار ہم نے اسلام کے لیے خرچ کیا ہے, اور اللہ رسول ہمیں اس کتنا فنڈ اکٹھا ہوا تھا الیکشن کا؟ 1 روپیہ بھی ہمیں کسی نے نہیں دیا الیکشن کے لیے. تو پھر کیسے چلا ہے؟ یہ لوگوں نے خود چلایا, نہ ہم نے کسی سے 1 روپیہ لیا ہے, نہ ہمیں کسی نے 1 روپیہ دیا ہے. میں آپ کو اتنی پاکیزہ جگہ بیٹھ کر ادھر سے محمد رسول اللہ لکھا ہے, ادھر لبیک یا رسول اللہ, ادھر قرآن و حدیث. سنا تو یہی ہے کہ لاکھوں روپیہ لوگ لے کر آپ کو عطیہ کرتے رہے الیکشن میں. کتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ تو علیحدہ بات ہے نا. وہ دفتر کے لیے کسی نے دے دیے کہ جناب یہ دفتر کا کرایہ اس دفعہ دے دیں, یہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن الیکشن کے لیے کہ یہ جناب الیکشن میں ہماری طرف سے لگائے, میں کراچی سے لے کر جو ہے وہ بلوچستان بھی گیا, پنجاب میں پھر, لیکن اس مسئلے میں مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے. نہیں تو لوگ وہ جو پیسے لگائے ہیں کیسے, کس طریقے سے؟ خود لوگوں نے خود لوگوں نے لگائے ہیں, اور خود جو امیدوار تھے انہوں نے بھی اتنا سرمایہ نہیں لگایا. لگایا ہوگا, یہ نہیں کہ نہیں لگایا, لیکن حضور کے غلاموں نے بڑی مدد کی ان کی. کراچی میں آپ کا بہت بڑا جلوس, بڑا استقبالیہ ہوا. کراچی کے اندر سے ہی 2 سیٹیں ملیں. جی. تو کیا کراچی میں آپ کی میس اپیل یا لوگوں میں زیادہ شفقت یا محبت دیکھی یا مقبولیت دیکھی آپ نے بنسبت پنجاب کے؟ اہل کراچی جو ہیں وہ شروع سے مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں. وہاں سے وہ جمعیت علماء پاکستان بھی جیتی رہی ہے, اور پھر اس کے درمیان وہ MQM آ گئی. پھر لوگوں کو جو ہے وہ تشدد کی طرف, قتل و غارت کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا. پھر وہ بچے نوجوان جب انہوں نے ہماری باتیں سنی تو نے کہا نہیں, اصل پھر بات تو یہ ہے کہ جس میں نہ قتل ہے, نہ اغوا ہے, نہ تاوان ہے, نہ کسی کو تباہ کرنا ہے, نہ کسی کو اٹھانا ہے, نہ گرانا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ لگا جائے. اور نہ ان کا وہ رہن سہن وہ ہے, اور نہ ان کا جو لندن میں بیٹھ کر چابیاں کوئی اور لگاتا ہے, تالا کوئی اور کھولتا ہے. تو ان لوگوں کہا کہ پھر یہ اچھے لوگ ہیں, تو انہوں نے ہماری پذیرائی کی ہے. بار آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو وہ کچھ کہتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. کیا بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے کچھ غلطی ہوتی ہے؟ غصہ جو ہے نا جی, میدان احد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون یہاں سے بہہ رہا تھا, تو حضرت ابو قتادہ آئے, جن کو حضور نے فرمایا ہمارے شاہ سواروں میں سب سے افضل شاہ سوار ہے. تو یہ میرے پاس آپ کے ساتھ ہی پڑھی ہے سبل الہدیٰ میں. اگر وہ آپ کو الفاظ وہ شاید لوگ بھی نہ سن سکیں, آپ نے سخت جملے کہنے شروع کر دیے مشرکین مکہ کے خلاف. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اتنا غصہ تھا کہ میں تیسری بار میں نے حضور کی آواز مبارک جو ہے وہ سنی, تو میں اس وقت بیٹھ گیا. مجھے پہلی 2 بار یاد بھی نہیں رہا. تو میں نے عرض کی ما غضبت الا للہ ولرسولہ, حضور یہ میرا جاہ و جلال, یہ میرا غصہ اور یہ میرے سخت جملے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. تو آپ نے فرمایا صدقتا, کہ آپ کی بات درست ہے, اور آپ کا غصہ بھی درست ہے, اور یہ جملے بھی آپ کے درست ہیں. تو پھر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر آپ گالی دیتے ہیں تو گالی نہیں پیچھے غصہ. نہیں, گالی میں نہیں دیتا. گالی یہ تو آپ نے ایسی میرے بارے میں کمال میڈیا پر چڑھا دیا ہے, یہ گالیاں دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے.
گالیاں میں نہیں دیتا. گالیاں اب دیکھیں میں نے تو کسی کو تھپڑ سر عام نہیں مارا, نعیم الحق نے تو دانیال عزیز کو مار دیا. تو اپنے لیڈر کی خاطر اس نے یہ بھی نہیں دیکھا سامنے وزیر ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے بارے میں رائے نہ نہیں کہنا, پورا قرآن اللہ نے آداب دسے, اونچی آواز نہیں کرنی, میرے حبیب سوئے ہوئے ہیں تو باہر سے دستک تم نے کیوں دی, تمہیں تو عقل ہی نہیں تھا. اب وہ آئے اسلام سیکھنے اور باہر حضور کو بے وقت دستک دے دی, تو اللہ نے فرمایا اکثرہم لا یعقلون, ان میں اکثریت کو عقل نہیں تھا کہ میرے حبیب آرام فرما رہے ہیں. تو اب بتائیں, تھے تو عرب اور آئے کلمہ پڑھنے, لیکن جب ادب رسالت نہ رہا تو اللہ نے ان کو بے عقل فرما دیا. تو یہ اصل مسئلہ ہی اتنا حساس ہے کہ جس کو یہ ٹیبل والا مسئلہ نہیں تھا, یہ صرف عقیدت اور محبت اور عشق کی جو ہے وہ راہ ہے, جس پر اقبال کہتا ہے چوں بنام مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آپ می گردد وجود, عشق گوجت اے محکوم غیر, سینہ تو از بتاں مانند دیر, تا ندارت از محمد رنگ و بو, از درود خود میالا نام ہو. اقبال کہتا ہے جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں. عشق کہتا ہے کہ اے غیروں کے غلام, تیرے سینے میں لاکھوں بت رکھے ہوئے ہیں اور حضور پر درود پڑھتا ہے, اور تا ندارت از محمد رنگ و بو, جب تک تو تمام وہ محبتیں سینے سے نکال کر صرف حضور کی محبت رکھ کے درود نہیں پڑھتا, تو از درود خود میالا نام ہو, تو حضور پر درود پڑھ کے حضور کا نام میلا نہ کیا کر. یہ وہ مقام ہے. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کر. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یہاں بات ہی دوسری ہے. یا اقبال جامع از خمستان خودی در کش, کہ تم از میں خانہ مغرب سے خود بے گانا می آئی. اقبال جب یورپ سے واپس آئے نا تو کہنے لگے اقبال آ حضور کی محبت کے 2-4 جام پی لے, تو میں خانہ یورپ سے اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر آیا. حالانکہ وہاں بیگانہ ہو کر نہیں آیا. زمستانی ہوا میں گرج تیزی تھی شمشیر کی, لندن میں بھی نہ چھوٹے, اور خیرہ آداب سحر نہ, اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, ہے نا جی. لیکن واپس آ کر کہنے لگا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ, فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ, عالم ہماں ویرانہ از چنگیزی افرنگ, معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب. مریدین نے واپسی کی اجازت چاہی. ایک مرید کی دستار بندی بھی کی. آپ کا ایک خاص لباس ہے, گہرے براؤن رنگ کی پگڑی, سفید لباس, کیا اس میں کوئی حکمت ہے؟ سادگی تو ہے نا جی, اس میں تو کوئی مانے گا نا ہماری سادگی کہ ہمارے کپڑے بھی مہنگے نہیں ہیں, ہماری روٹی بھی مہنگی نہیں ہے, ہماری رہائش بھی مہنگی نہیں ہے, ہماری گاڑی بھی مہنگی نہیں ہے, ہمارا ملنا بھی 10-12 سیکٹریوں سے گزر کر آنا یہ بھی نہیں ہے. اور میں تو ایک عام بندہ بھی آ جائے تو میں اس کو مل لیتا ہوں, اور کوئی کہے جی میرے ابا جی فوت ہو گئے تو آپ نے 40ویں پر آنا ہے, تو میری سائیکل بھی نہ جا سکتی ہو تو لڑکے اٹھا کر بھی اس گلی میں مجھے لے جاتے ہیں, لو جی یہاں 10 منٹ آپ تقریر کریں, تو میں وہاں بھی پہنچ جاتا ہوں, اور بغیر پروٹوکول اور بغیر سیکورٹی کے. سوچتے تو ہوں گے کروڑوں ووٹ مل جائیں, وزیر اعظم بن جائیں, تو پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وزیر اعظم کبھی بھی نہیں بنوں گا, نہ صدر بنوں گا, یہ پکی بات ہے. کسی اور کو بنائیں گے, اور ہی لوگ آئیں گے, ہم جو پیچھے ہی بیٹھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ وہ روزانہ ان کو. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بندہ رکھا ہوا تھا, فرمایا تھا کہ جب بھی میں کوئی غلط بات کروں تو مجھے کہنا ہے عمر اللہ سے ڈرنا. تو ہم ایسے لوگ پیچھے بیٹھیں گے, اور جب بھی ہمارے بندے غلط بات کریں گے تو ہم ان کو کہیں گے اللہ سے ڈرو. اگر خود وزیر اعظم نہیں بننا تو کیا کوئی وزیر اعظم ڈھونڈ لیا؟ انشاءاللہ بڑے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, یقین جانیں, اور بڑے اللہ والے موجود ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. تو آپ خود کیوں نہیں؟ آپ ماشاءاللہ آپ کی بھی نہیں, میرا کام ہی نہیں ہے نا یہ. آپ جس طرح جانتے ہیں میں تو بس اقبال پڑھاؤں گا لوگوں کو, قرآن پڑھاؤں گا, حدیث. میں آپ صحیح بتاؤں, اگر ہمیں حکومت مل جائے نا تو پاکستان میں کوئی ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس کو گرامر, یہ نہیں ہوگا کہ اس کو گرامر نہیں آتی, ہم ان کو ایسے سستی گرامر پڑھا دیں گے. وہ کیسے؟ دیکھیں تو صحیح نا جی, وہ انشاءاللہ ہمارے پاس اس طرح کا وہ ہے نا الدین کا چراغ. تو میں یہ پڑھاتا بھی رہا ہوں, اور میں بالکل 200 بندہ بھی میں پڑھاتا رہا ہوں, اور
باقی سبق بھی پڑھاتا رہا ہوں اور مجھے تھکاوٹ 5 گھنٹے میں کھڑے ہو کر بھی لکھتا رہتا تھا اور پانی بھی نہیں پیتا تھا، پھر بھی جو ہے وہ مجھے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی. اور لوگ کہتے ہیں یہ سونے کا کچھ تک کھاتا ہے، جس طرح انہوں نے آپ کو صاحبزادہ صاحب نے بتایا کہ میں تو اچار سے روٹی کھا لیتا ہوں. میری روٹی کا خرچہ اگر گھر نہ ہوں تو 3 روپے ہے ایک ٹائم کا، 2 روپے 4 روپے کی وہ کیا کہتے ہیں روٹیاں میں 2 لیتا ہوں، کھاتا ایک ہوں. 2 روپے کی ایک روٹی اور اچار کی ایک ڈلی. تو اتنا سستا کوئی لیڈر ہے پاکستان میں جس کی روٹی کا خرچہ 6 روپے یومیہ ہو؟ علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ عام طور پہ تاثر ہمارے جو لوگوں میں ہے کہ جو علماء حضرات ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، یہ بڑے شدت پسند ہیں. جہاں ان کی دنیا میں حکومت آئی ہے ماضی میں یا آئے گی، وہاں پابندیاں لگا دیتے ہیں معاشروں پر، اور خواتین کو سب کو پردے کروا دیں گے، سب کے لیے مسجد جانا لازم کر دیں گے. تو آپ کس طرح کی اسلامی ریاست دیکھتے ہیں؟ ماضی میں مثلاً کہاں عورتوں پر اب کرسچینز میں پیورٹن کی گورنمنٹ آئی، وہ پھر وہ ان کی بات کرے نا. ہماری تو عمر ایران کے اندر انقلاب آیا، تو ایران میں اب بھی وہ عورتیں جو ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، وہ ان کا سارا معاملے بازاروں میں جاتی ہیں، وہ ان کی ملازمتیں کرتی ہیں، سارے ڈرائیونگ کرتی ہیں. کہاں یہ تصور غلط ہے. سعودی عرب میں تھا، سعودی عرب میں مولوی تھوڑے آئے تھے، وہ تو ایک شاہی خاندان آیا تھا جس نے، اسلام میں تو شہنشاہیت کا تصور ہی نہیں تھا. اسلام میں جمہوریت کا تصور ہے کیا؟ نہیں، اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے. جمہوریت کے لیے ہم اس لیے آئے ہیں کہ جمہوریت کو اعلیٰ بنائیں، اسلام کو تخت پر لانے کے لیے. تو کیا آپ ایک دفعہ برسر اقتدار آ گئے تو اس کے بعد اسلامی نظام قائم ہو جائے گا؟ کیا اس کے بعد بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوں گے الیکشن؟ یہ بالکل تاثر چھوڑ دیں. انشاءاللہ قوم خود چاہے گی کہ جناب جس طرح مدائن سے صحابہ نکل رہے تھے، عیسائی فوجیں آ رہی تھیں نا، تو عیسائی ایسے دامن پکڑ کر کھڑے تھے، یا اللہ ان فرشتوں کو پھر واپس لا. یہ کیسے لوگ واپس جا رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے ہم مذہب آ رہے تھے. تو ہم اس طرح کا نظام لے آئیں گے کہ جس نظام کے اندر یہ تو ان کی حکومت آئی نا، اگر ہماری پتہ چلتا نا ہماری ہے تو اس وقت سے جھگیاں شگیاں ختم ہو چکی ہوتی. ان کو اچھے طریقے سے ہم نے روٹی پانی دینا شروع کر دینا تھا. عیاشی جب کرنی کسی نے نہیں ہے. فرض کریں اس بار ہی آپ کی حکومت آ جاتی تو کیا آپ کے پاس ایسی سوچ اور انتظامات ہیں کہ آپ ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی، جس دن عمر بن عبدالعزیز نے صرف مسجد میں خطبہ دیا تھا نا، گھر جاتے ہوئے آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا. اسلام نافذ ہوتا ہے اپنے آپ پر. پہلے آپ نے کہا کہ آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے تمام بیوی کی جائیداد جو ہے وہ قوم کے خزانے میں جمع، ورنہ بیوی کو طلاق. تو بھاگ عمر رکھنا ہے یا پیسے رکھنے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، عمر رکھنا ہے. تو پھر ارب پتی لوگ صبح تک جو ہے نا فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے کہ آج عمر بن عبدالعزیز آ گیا. وہ تو دور نہیں آ سکتا، لیکن تبدیلی ایک دن میں ضرور آئے گی کہ لوگ دیکھیں گے عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. اور کیا کیا کریں گے؟ جب عیاشیاں ختم ہو جائیں، قوم کے خزانے پر بوجھ ختم ہو جائے گا، اور اتنا بڑا جناب کسی کی 10 لاکھ تنخواہ اور کسی کی 10,000 تنخواہ سب کی برابر ہوگی؟ نہیں، برابر نہیں ہوگی. وہ تو صحابہ بدر کے برابر تو باقی صحابہ نہیں تھے نا. ہوگی لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی بھیک مانگتا رہے ساری زندگی اور دوسرا جو ہے وہ محلات ہی بناتا رہے، اور یورپ میں بھی جا کر مال خرید لے اور یہاں تھر کے بچوں کو دودھ بھی نہ ملے، اور عورتیں اپنے بچے لے کر چوک میں کھڑی ہو جائیں کہ کرایہ نہیں ادا کر سکتی، یہ بچے برائے فروخت ہے، اور نہروں کے اندر اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا دے اپنے بچوں کو. میں تو تصور کر کے کانپتا ہوں وہ بچیاں جن کو ماؤں نے ذبح کیا. قیامت والے دن وہ حضور کے سامنے پیش ہوں گی، حضور آپ نے تو سیر ہو کر روٹی بھی نہیں کھائی، تو مجھے بتائیں میری ماں نے کیوں ذبح کیا تھا؟ اس کا امت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جو 20 40 ہزار کی روٹیاں کھاتے ہیں PC میں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جھگی والے، ان کو بھی تو آخر حق بنتا ہے. صاف پانی ان کو نہیں ضرورت، ہمیں جراثیم لگتے ہیں تو ان کو نہیں لگتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں تبدیلی کی. عمران تبدیلی اگر چاہتا نا تو پہلے دن ہی آتے ہوئے کہتا جی آج کے بعد بنی گالا والا محل جو ہے وہ میں بیچ رہا ہوں اور یہ سارے غریبوں پر تقسیم کر دیا، جھگیوں کو سب سے پہلے میں اپنا محل دیتا ہوں. تو کیا تبدیلی؟ سوا تبدیلی اس نے لانی ہے. اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. اس نے مزید جو ہے وہ عیاش لوگ اور قریب کرنے ہیں اور عیاشوں کو اور آگے بڑھانا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. جہانگیر ترین کا جہاز پھر رہا ہے بندے خریدنے کے لیے. جب آپ نے پہلے دن سے یہ کام شروع کر دیا، کیا آپ نے تبدیلی لائی ہے؟ پہلے جہازوں میں نہیں، وہ چھانگا مانگا میں لوگ خریدے جاتے تھے، اب آپ جہازوں میں آئندہ پتہ نہیں وہ F-16 میں خریدے جائیں گے لوگ. یہ نہیں، یہ تبدیلی ہے جہازوں میں. پہلے تو چھانگے مانگے میں ہوتے تھے. یہ بالکل غلط ہے. کچھ نہیں یہ کر سکتے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. آپ لاکھ میرے بارے میں بات کریں، اسلام کے بغیر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی مسلمانوں میں. آپ ماشاءاللہ بڑے صاحب مطالعہ ہیں، تو آپ ہلکی پھلکی چیزیں بھی پڑھتے ہیں، کوئی آپ انٹرٹینمنٹ، کوئی تفریح بھی کرتے ہیں،
یا اسی طرح سنجیدگی سے ہر وقت؟ نہیں، میں نے وہ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک بھی میرے پاس ہیں، اور بازار حسن سے پارلیمنٹ تک بھی میرے پاس ہے وہ کتابیں۔ کبھی گانے بھی سنے؟ جی نہیں، گانے نہیں سنتے، یہ تو حضور نے منع فرمایا۔ اچھا، اور کوئی ایسی تفریح جس سے آپ خوش ہوتے ہوں؟ تفریح کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، روٹی کھانے کا ٹائم نہیں۔ بعض دفعہ میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں، صبح کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، روٹی میری ایسی رہ جاتی ہے۔ اب میں لوگوں کو کیسے کہوں کہ اٹھ جاؤ؟ کوئی کہتا ہے جی میں لئے سے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنڈی سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کیا سوچیں گے کہ مولانا روٹی کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں آپ اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، اقتدار اور اسلام جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا پاکستان میں؟ کیونکہ علماء اور جو مذہبی جماعتیں ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوئیں بہت زیادہ۔ کیوں نہیں کامیاب ہوئی؟ یہ سوال تو آپ ان سے کریں نا، کیوں نہیں کام تو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بند دل تے ہاتھ رکھو، سچ سچ دسو۔ نہیں، آپ نے 22 لاکھ ووٹ تو لیا ہے۔ جی ہے نا، پھر یہ بات تو ہے نا جی، پہلی بار اور 1.5 مہینے میں جی ہماری وہ کمپین تو 1.5 مہینے چلی ہے۔ کتنا ہدف ہے آپ کا؟ ہمارا ہدف تو یہی ہے کہ حضور کے سارے غلام پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ہے اس مقصد پر آ جائیں۔ کتنے عرصے میں ہو جائے گا؟ اس دفعہ کافی قریب ہم پہنچ گئے تھے۔ آپ کو سچی بات بتاؤں، جلوس کی شکل میں لوگ ووٹ ڈالنے آئے، جلوس کی شکل میں، کہ خدا تو کو آپ سمجھتے ہیں اگلے الیکشن تک آپ ایک بڑی قومی پارٹی بن جائیں گے؟ سمجھتے نہیں ہیں، بس امید ہے اللہ رسول کو، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے جس نے پہلے بھی ہمارے جو ہے وہ سارے کرم فرمائے، تو اسی پر بھروسہ ہے۔ اگر ہماری نیتیں صحیح رہیں اور ہمارے وہ جب دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالنے لگے نا حضرت سعد اور سلمان فارسی، تو حضرت سعد نے تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ اگر ہمارے گناہ نیکیوں سے کم ہوئے، نیکیاں زیادہ ہوئیں، تو گھوڑے ہمارے کنارے لگ جائیں گے۔ حالانکہ وہ تو بڑے لوگ تھے۔ تو اگر ہمارے جماعت کے لوگ مخلص رہے اور واقعتاً ہی ہم اسلام کے ساتھ مخلص اور نیکیاں کرتے رہے، گناہ ہمارے نہ بڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ میں کامیابیاں دے گا۔ اگر گناہ ہمارے بڑھ گئے، بعد لوگوں کی طرح آیا ہی آیا، چھایا ہی چھایا، لے گیا وہ آیا، اور اندر سے خالی تو کیا تعلیمی نظام میں بھی تبدیلیاں لائیں گے؟ تعلیمی نظام تو بدلنا کیا ہے، وہ تو یہ تو اقبال کہتا ہے کہ وہ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر، سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر، اور تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب کہ سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ تو تعلیم تو اقبال بھی کہہ گیا کہ یہ ہمیں پڑھائی جا رہی ہے نا، سونے کا مسلمان ہمالہ ہونا، وہ تعلیم پڑھنے کے بعد خود بیٹھ کر کہتا ہے آہو میرے خیال میں اسلام کا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ سونے کا پہاڑ وہ تعلیم مٹی بن گیا ہے۔ تو تعلیمی نظام تو انشاءاللہ خود ہی بدلا جائے گا جب مسلمان، تو یہ نہیں کہ ہم ختم کر دیں کہ ہمارے بچے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر جائیں، دنیا کی تعلیم پڑھیں، لیکن پہلی بات وہی ہے جو اقبال کہتا ہے کہ وہاں مجھے خیرہ نہ کر، خیرہ میں اکھ پٹ کے بھی میں نہیں ویکھی انہوں دی ترقی۔ ہمارے بچے جائیں وہ میں آزمائے خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم، کہ وہ پڑھنے کے بعد اقبال پھر کہتا ہے میں سر درد خرید کے آیا ہوں، فقیرم از تو خواہم ہر چے خواہم دلے کوہ خراش از برگے کاہم، ہے نا جی۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے پڑھیں، دنیا کی معاشی نظام بھی بدلیں گے؟ معاشی نظام تو نہیں بدلنا ہے، سود کو کیسے چلایا جا سکتا؟ اللہ رسول سے اعلان تو جنگ سود کے بغیر کیسے معیشت چلے گی؟ انشاءاللہ ایسی چلے گی کہ دنیا خود پریشان ہو جائے گی۔ اسلام ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، خراج کا نظام ہے، اور مزاربت کا جو اسلام کا نظام ہے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوگا۔ اور ہمارے یہ نہیں کہ میں آپ سے فرضی باتیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس ایسے ایسے خفیہ نوجوان آئے جنہوں نے پورے اسلامی نظام حکومت تیار کر کے لائے کہ مولانا پریشان نہیں ہونا، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، آپ صرف جو ہے وہ آگے آئیں تو یہ ساری چیزیں تیار ہیں ہمارے لیے۔ اور وہ گمنام لوگ ہیں اور ایڈے قابل لوگ بڑے بڑے، یہ ایسے میں دعوے تھوڑے کر رہا ہوں بھائی، ہاں۔ اور وہ جین کی پینٹیں پہنے ہوئے بچے ہیں ہمارے، یہ نہیں کہ وہ مولوی ہیں، وہ انہوں نے کہا حکومتیں ہم آپ کو چلا کر دکھائیں گے، آپ صرف نظام جو ہے اس کو آگے لائیں۔ انہوں نے چلانی ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں بننا، انہوں نے چلانا ہے سارا کچھ۔ طیب اردگان کی طرح ہم پینٹیں ڈالوا کر ان کو وزیر اعظم صدر بنا دیں گے، کام تو وہ کر لیں گے نا، پیچھے ہم بیٹھ کر ان کو کہیں گے بھئی یہ کرو یہ کرو، کام تو انہوں نے چلانا ہے نا۔ کیا نون لیگ یا تحریک انصاف کے امیدواروں نے رابطہ کیا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھ جائیں یا آپ ان کی حمایت کر دیں؟ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ تو نہیں کرتے، لیکن ہوا ہے، ہمارے ساتھیوں سے لوگوں نے رابطے کیے۔ لیکن آپ نہیں مانے؟ جی نہیں، ہمارا منشور ہی نہیں تھا نہ کسی کے حق میں بیٹھنا اور نہ کسی کو اپنے حق میں بٹھانا،
خود کوئی بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آپ کو ان انتخابات پر شدید اعتراضات ہیں، تو کیا آپ صرف احتجاج کرنے جا رہے ہیں یا اس دفعہ بھی دھرنا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، دھرنے کا تو فی الحال کوئی نہیں ہمارے، دھرنا تو ہمارا پہلے ہی نام، جب ہمارا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں دھرنا آ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ دھرنا ہمارا بامقصد تھا، ختم نبوت کے لیے تھا۔ تو کیا اب آپ ختم نبوت کے قانون سے مطمئن ہیں؟ جی کہتے ہیں وہ واپس لے لیا ہے انہوں نے، یہی کہتے ہیں۔ راجہ ظفر الحق صاحب کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، تو آپ مطمئن ہیں؟ بظاہر تو یہی ہے، اگر کسی نے اور چھیڑ چھاڑ نہ کی تو۔ علامہ خادم رضوی نے انٹرویو کے اختتام پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔